تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ 5ویں آیت میں یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کے میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، اس کا قبول کیا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا کی ستائش ہو۔ تو نئے سرے کی پیدائش، نئے سرے سے پیدا ہونا، توبہ کرنا، اس کے اوپر میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن جو حوالہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس پہ بھی آپ نے نظر رکھنی ہے، اور دوسرے باب کی آخری آیت پہ بھی ذرا غور کر لیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی حاجت میں رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے تھوڑا سا اس پر غور کرنا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی پیدائش، خدا سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے، آج ہم اس پر غور کریں گے، آج آپ اس کو سمجھیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کے اندر غسل لینے سے، پانی کے اندر غوطہ لینے سے نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ میں آج خدا کی رہنمائی میں آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے آپ کو تعلیم دینی ہے۔ ہم نے آپ کو مذہبی نہیں بنانا، ہم نے آپ کو روحانی بنانا ہے۔ اور اگر آپ روحانی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہم مذہبی ہو سکتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے مذہبی طریقے اپنا سکتے ہیں، ہم کپڑے بدل سکتے ہیں، ہم رسموں کو اپنا سکتے ہیں، لیکن جو خدا کی سپر نیچرل پاور ہے، جو اس کا آپریشن ہے، جو تبدیلی ہے، جو اس کی انقلابی سپر نیچرل پاور ہے، اس کا لوگ بہت کم لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ریگولر چرچ جاتا ہے۔ ارے ریگولر چرچ جانے سے کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ جو چرچ جاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو چرچ بن جاتے ہیں، جو اس کی کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں، جو اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ نئی پیدائش کے تجربے کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لو جی آپ بڑیاں دعائیں کر جے، بڑے روزے رکھ جے۔ روزے رکھنے سے، دعائیں کرنے سے بھی کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ماں باپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ یہ دعا بڑی کرتا ہے، یہ روزے بڑے رکھتا ہے۔ ارے وہ فریسی جو ہیکل کے باہر کھڑا ہوا تھا وہ بھی خدا کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو دعا بھی کرتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو خیرات بھی کرتا ہوں۔ تو ایک بات، یہ دوسری بات بھی سمجھ لیں کہ دعا زیادہ کرنے سے، روزے رکھنے سے کوئی نئی پیدائش کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو آج ہم اس چیز پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے، اور مسیحی خاندان کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے بھی کوئی مسیحی نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج اس کو سمجھنا ہے، ہم نے آج اس چیز پر غور کرنا ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلام کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس لیے اگر آپ نئی پیدائش کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انسان کی سب سے بڑی خرابی، انسان کے سب سے بڑے مسئلے کو سمجھنا پڑے گا۔ کلام فرماتا ہے کہ انسان کا دل لا علاج ہے۔ یرمیہ 17 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے انسان کا دل ہیلا باز اور چلاک ہے۔ اور اسی طریقے سے یرمیہ اس کے 13ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو گناہ کرنے کے عادی ہو تم نیکی کر سکو گے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، داغ چیتے کی سکن کے اندر ہوتے ہیں۔ ارے وہ اپنی طاقت سے اپنے سکن کے داغوں کو بدل نہیں سکتا۔ حبشی کی چمڑی جو ہے وہ کالی ہے اور وہ اپنے اس چمڑے کے کلر کو بھی اپنی طاقت سے بدل نہیں سکتا۔ تو انسان کا دل ہیلا باز ہے اور لا علاج ہے۔ اس کے دل کے اندر ایک مشین لگی ہوئی ہے جو اس کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور انسان بے بس
انسان مذہبی بن جاتا ہے، انسان اخلاقیات کا سہارا لیتا ہے، لیکن اخلاقیات کا درس، مذہب کا درس اس چیز کو سمجھا نہیں سکتا کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہم لوگ گناہ بھلا کس کو کہتے ہیں؟ ہم بیہیویئرز کو گناہ کہتے ہیں۔ یہ شراب پی رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، ارے یہ اس کے بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کا سمپٹم ہے۔ لیکن جو گناہ ہے، جو سن ہے، وہ زیادہ سیریس ہے، وہ اس کے دل کے اندر ہے۔ وہ گناہ کر رہا ہے کیونکہ وہ اندر سے گرا ہوا ہے، اور زندگی یا موت انسان کے دل سے باہر کی طرف جاتی ہے۔ ہم لوگ چونکہ مذہبی ہیں، ہم لوگ چونکہ انسان ہیں، ہم بیہیویئرز کے اندر چینج چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایتھیکلی چینج چاہتے ہیں، اور ایتھیکلی اخلاقیاتی طور پر چینج آتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے۔ لیکن جو اندر سے تبدیلی ہے، نئے سرے سے پیدائش ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ آپ کی کوشش سے نہیں ہو سکتی، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے لیے آپ کو خدا کے ٹچ کی ضرورت ہے۔ تو جو بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے انسان کو دیکھا ہے، انسان مذہبی بن جاتا ہے، انسان نئے نئے کپڑے پہنے گا، جو کچھ مذہب اس کو کہہ رہا ہے انسان نے وہ کرنا ہے۔ بٹ مذہب ہیز نو پاور کہ گناہ آلودہ سرشت کو، گناہ کے اس قبضے کو جو آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ کا دل گناہ آلودہ سرشت کے قبضے میں ہے، مذہب کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سرشت کو اندر سے توڑ سکے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مذہب کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ ارے مذہب بالکل اس ڈبی کی لائن کی طرح ہے، سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی اتنی خطرناک تصویریں انہوں نے کینسر کی ڈبی کے اوپر بنائی ہوتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر بھی کہتا ہے ارے یہ مذہب ہے۔ مذہب صرف آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ آپ کو اندر سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک چین اسموکر کبھی بھی اس جملے سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کو اس کے لیے ایک آپریشن کی ضرورت ہے، اس کو اس کے لیے ایک ٹچ کی ضرورت ہے، ارے اس کو خدا کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، شریعت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت سے بھی گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ شریعت ہمیں یہ تو بتا دیتی ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے، شریعت کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھ لے کہ ہم جو ہے انسان بے بس ہے، انسان اس سرشت کے ہاتھ بکا ہوا ہے، وہ اپنے آپ سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کے بندے پطرس نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ جس گناہ آلودہ سرشت کی میں بات کر رہا ہوں نا، خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ نہلائی ہوئی سورنی واپس دلدل کی طرف جاتی ہے، اور کتا اپنی کیٹ کو چاٹتا ہے، اور سور اور جو کتا ہے یہ شریعت کے اندر یہ ناپاک جانور ہے۔ تو سور کو آپ جتنا مرضی نہلا دیں، سور کو آپ جتنا مرضی پرفیوم لگا دیں، لیکن اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو شرشت ہے، جس کا وہ غلام ہے، وہ اس کو کھینچتی ہے کہ دلدل کے اندر جائے۔ اور اسی طریقے سے انسان بھی اپنی شرشت سے، اپنی فطرت کے ہاتھوں سے مجبور ہے، فطرت اس کو کھینچتی ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھ لیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان اپنی کوشش سے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اس کو خدا کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یوحنا کہ ہم نے تیسرا باب پڑھا ہے، اور اس کی 5ویں آیت میں جو لکھا ہوا ہے لفظ، اس کو انڈر لائن کر لیں، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ تو یہ جو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اس کا جو یونانی کے اندر ترجمہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے born from above، اوپر سے پیدا ہونا، خدا سے پیدا ہونا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بالکل ہی مختلف ہے۔ خدا سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ابھی اسی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ نہ جسم سے، نہ خون سے، نہ خدا کی خواہش سے، وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟
خدا ہمارے اندر یہ قائلیت لے کر آتا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے